آپ کو خطاب سماعت کرنے کے لیے حضرت اور احترام سے گزارش کرتا ہوں. عالم نبی صاحب جلیل عالم حق و صداقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلطان مرزا صاحب کی جناب بیعتی بانی دارالعلوم مخدومیہ خلیفہ حضور مفتی اعظم میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضور کی صاحب کی بارگاہ میں کیا کرسی خطابت کو تشریف لایا اور ایک اچھا خطاب کرتے ہیں سامعین کے قلوب و ذہان کو منور و زندہ کروایا. یہ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے کرنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غازی شہدائے کربلا خواجہ کا ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. محترم بدلو پورا کی محترم مجلس کمیٹی کے ساتھیوں، جلسہ گاہ میں مجلس خاص میں تشریف فرما سامعین حضرات، جملہ مسلمانان اہل سنت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزت مآب خواتین خزانتین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ الی حضرت النبی کریم علیہ السلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في كلام حبيبه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے آ جائیے، آپ لوگ سامنے رہیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، میرا بھی دل لگے گا، آپ کا بھی دل لگے گا، بات سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی. اتنا ہے. تھوڑا آپ لوگ بھی اپنا موڈ بنائیے، مزاج بنائیے، ماحول سازگار کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ تقریر میں مزہ آئے گا. بتائیے آپ کا مزاج بنا ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ وعلماء شریعتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم
وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. ان کی مہک نے دل کے گنکے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنکے کھلا دیے ہیں، جس راہ کر دیے ہیں کوچے بسا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. کیا کہنا سبحان اللہ. اور یہ شعر اس وقت کے حالات اور منظر کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ علیہ السلام، آنے دو یا بھگو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا بھگو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ہمارے پاس آمینہ کے لال جیسا کشتی بان ہے، یعنی امت کا چلانے والا، حفاظت کرنے والا. تو پھر ہم کو ڈر کس چیز کا. پھر دوسری بات یہ کہ ہم ان کے غلام ہیں، تو غلام کو اپنے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ رسول اعظم جو رسولوں کے امام ہیں وہ خود ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، اور جیسا ہمارا عمل ہے، جیسے ہمارے کردار ہیں، اسی اعتبار سے ان کی نگاہ کرم ہم پر رہے گی انشاءاللہ. وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آنے دو یا بھگو دو اب تو تمہاری جانب. یا رسول اللہ علیہ السلام، آنے دو یا بھگو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکھی دکھا دیے. حضرات، اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کی روشنی میں کچھ ذکر و اذکار سے پیش کر آج یہ ہمارا مل کر شہنشاہ بحر و بر، مالک خلق و تن، صاحب دنیا آقینا کالکوثر، جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، جن کی گفتار وما ینطق عن الہویٰ، جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلفیں بگئی بلا سجا، جن کی آنکھوں میں سرما ما زاغ البصر وما طغیٰ، یعنی تتمہ دور زمان، خاتمہ پیغمبراں، صفت آدمیاں، مالک چنین و چنا، سیاہ لامکاں، حبیب رحمہ، صاحب قرآن، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دائمہ کی بارگاہ گوہر بار میں دھوم کر، تڑک کر، مچل کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات، میں نے آپ سے آپ کے نبی پر درود پاک پڑھنے کی گزارش کی اور عرض کیا، آپ نے بہت ہی سستی سے کام لیا. نبی پاک پر درود اتنا اہم اور افضل ہے کہ جو شخص پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی جانی گنبد خضرا کی طرف، گنبد خضرا کو اپنے تصور میں بسا کر کے دل کی گہرائیوں سے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے خود سنتا. سبحان اللہ. تو آپ درود پورا کی محرم مجلس کمیٹی میں مجلس میں بیٹھ کر کے ایسے دل کی گہرائیوں سے
गुम्बद खजरा की जानिब लौ लगा करके मस्ताना बार दीवाना बार दरूद पाक ऐसा पढ़ें कि आपकी आवाज जा करके गुम्बद खजरा की सुनहरी जालियों को धोखा देती हुई नजर आए। जरा बुलंद आवाज से दिल की गहराइयों से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वालिही किराम व अस्हाबिही किराम व करीम मुबारक सल्लल्लाहु सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हज़रात बहुत से शायर गुजरे हैं, मगर एक उन्हीं शायरों आशिक़े रसूल की फेहरिस्त में बेगम वारसी भी एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं। उनके नाते पाक दीवान से दो शेर आप लोग समाप्त फरमाएं। दरूद का दरूद भी हो जाएगा, नाक का नाक भी हो जाएगा। जरा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ पढ़िए। आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल सोए मोहम्मद, खिंचने लगा दिल सोए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू महकी बेदाम दिल की दुनिया लहकी, भीनी भीनी खुशबू महकी बेदाम दिल की दुनिया लहकी। भूल गए जब ये सोए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूल गए जब ये सोए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की 30वें पारे की एक आयत कलीमा पढ़ने का शर्त हासिल किया है। अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान, सारे इंसान अव्वल से आखिर तक, आखिर से अव्वल तक सारे इंसान आते में है खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान जिन्होंने कामिल बना लिया और अमल को पाकीज़ा बना लिया, वो दुनिया के अंदर कामयाब। अगर लोग समझते हैं कामयाबी दौलत में है, लोगों का बास लोगों का जहन है कि कामयाबी दुनिया के अंदर दौलत में है, हमारे पास दौलत आ जाए, चाहे जैसी दौलत हो। अभी हमारे मजलिस के सरबराह सईद भाई ने फरमाया कि अहले बैत आले अतहार का जिक्र ऐसा जिक्र है कि इंसान जब सुनता है तो उसका दिल मचल जाता है, दिमाग बेकरार हो जाता है, परेशान हो जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो ऐसा मंजर भी है हज़रात। मगर आप उससे वाक़यात करबला से पहले भी देखेंगे तो उन वाक़यात के जरिए हमें सबक मिलता है।
ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات آپ غور کیجئے، اگر دولت سے آدمی کامیاب ہوتا تو فرعون کو کامیاب ہونا چاہیے۔ ارے بولیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فرعون ایسا دولت مند تھا کہ آج بھی ریت کے ذرات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی دولت کا نہ اس وقت کوئی شمار تھا، نہ آج تک کوئی شمار ہو سکتا ہے، بس اس کی شمار کو اللہ و رسول ہی جان سکتے ہیں۔ ریت کے جتنے ذرات ہیں سب اس کے درہم و دنانیر ہیں۔ ہاں، مگر آپ دیکھیے کہ فرعون جو ہے وہ قارون اور فرعون کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ان کے مقابلے میں کون کامیاب ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوتے نظر آئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ دولت تھی، نہ فوج تھی، نہ حکومت تھی، نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھے، نہ درہم تھے، نہ دنانیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر قارون کے پاس اور فرعون کے پاس بادشاہت ادھر تھی، حکومت ادھر تھی، فوج ادھر تھی، لشکر ادھر تھا، طاقت ادھر تھی، پیسہ ادھر تھا، درہم ادھر تھے، دنانیر ادھر تھے، ادھر تو پاکا مستی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ مگر ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کامیابی فرعون کے مقابلے میں ملی، قارون کے مقابلے میں ملی؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ ہم پوچھتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کامیابی کیسے ملی؟ آج فرعون کا نام کو لینا نہیں چاہتا، قارون کا نام کو لینا نہیں چاہتا، مگر آپ کے چرچے ہیں، قرآن پاک میں آپ کے چرچے ہیں، امت محمدیہ میں آپ کے چرچے ہیں، آپ کے جوش کا چرچا ہے، آپ کے جہاد کا چرچا ہے، آپ کی طاقت کا چرچا ہے، آپ کی حکومت کا چرچا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے سلطان رضا، ارے سن لے اور لوگوں کو بتا دے کہ نمرود فرعون کی طاقت جو تھی، حکومت انسانوں پر تھی، تخت و تاج پر تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت دلوں پر تھی۔ جس کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ فرعون کے مقابلے فرعون کے دل میں اللہ سے عداوت تھی، اللہ سے دشمنی تھی، اللہ سے بغض تھا، اللہ سے دشمنی تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی طرف سے محبت تھی، اللہ کی طرف سے عشق تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی باتوں کو عام کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور نمرود کی اور قارون کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب بنا دیا۔ یہ کامیابی کس بنا پر ہے؟ ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، ذہن اور فکر عقل و دانش یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے طاقت آپ کے پاس نہیں تھی، حکومت آپ کے پاس نہیں تھی، روپیہ پیسہ آپ کے پاس نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ فرمائیں گے اے سلطان رضا، کامیابی طاقت پہ نہیں ہوتی ہے، کامیابی دولت سے نہیں ہوا کرتی ہے، اگر کامیابی ملا کرتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملا کرتی ہے، اللہ کی محبت سے ملا کرتی ہے، اللہ کے عشق سے ملا کرتی ہے۔ لہذا محرم مجلس کمیٹی میں بیٹھ کر کے ذکر شہدائے کرام سننے والے لوگوں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ کو کامیابی ملے گی تو دولت سے نہیں ملے گی، اگر کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف اللہ اور رسول کی محبت سے ملے گی۔ آپ دوسرا واقعہ دیکھیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بار بار امتحان لیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں
इस्लाम का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह का नारा लगाया। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल बादशाह था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, फौज उधर थी, लश्कर उधर था, तख्तो ताज उधर थे, वो इधर के कुछ भी नहीं था। ज़हन ये कह रहा है कि कामयाब नमरूद को होना चाहिए। नमरूद ने बड़ी कोशिशें की, बहुत ताकत लगाई, यहाँ तक कि साल भर में एक मेला लगता था बाबुल के अंदर, बाबुल शहर के बाहर एक मेला लगता था। उस मेले के अंदर पूरा शहर जाया करता था, और शहर जब चला जाता था तो वहाँ वो पिकनिक मनाते थे, रंग रेलियां करते थे, और मेले में तमाम दुनिया की खुरापात किया करते थे। हमारे और आपके पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया की सबसे अच्छी जगहें क्या हैं? 80 अच्छी जगहें मस्जिदें हैं, और दुनिया की सबसे बुरी जगहें मेला और बाजार है। लिहाजा मेला और बाजार का तकब्बुर ही निहायत बुरा होता है। मेले के अंदर नमरूद गया और सारा शहर गया, मगर आपके घर वालों ने कहा कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप जो है वो आप भी चलिए। वो आपने फरमाया कि मैं बीमार हूँ और मैं नहीं जा सकता, मेरे जहन और दिमाग में तकलीफ है, दिल और दिमाग परेशान है, मैं नहीं जा सकता। जब सारे लोग मेला चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो एक कुल्हाड़ी ली, बहुत बड़ी, जिसको अरबी में फांस कहते हैं, वो कुल्हाड़ी लेकर के और सनम कदे में पहुंच गए, वो थाने में पहुंच गए। जाने के बाद उन्होंने बुतों की गर्दन मारी, किसी का पैर तोड़ा, किसी का सर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, पूरे थाने को बखेर दिया, और फिर आकर के घर में आराम से बैठ गए। जब शाम को लोग आए रात में, तो देखा वो थाने में जाकर अपने अपने खुदाओं को सलाम करना चाहा और सर झुकाना चाहा, तो वहाँ पूरा सनम कदा, पूरा थाना ढेर था, कोई भी बुत सही नहीं था। और इन्होंने ऐसा करके वो कुल्हाड़ी जो थी, उस कुल्हाड़ी को, एक तो सबसे बड़ा बुत था, उसका सर काट तोड़ करके और उसके कंधे पर रख दिया और चले आए। सुबह लोगों ने कहा कि आखिर ये काम कौन कर सकता है, तो सारे लोगों ने कहा कि सब लोग तो मेला में थे, इस काम का करने वाला कौन है? एक अगर पूरे शहर से कोई नहीं गया था तो इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम का नाम आया, बादशाह ने उनको बुलवाया। बादशाह ने जब थाने के पास बुलवाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या पूछना चाहते हो? कहा ये किसने किया? तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि इनके बड़े से पूछिए, इनका जो बड़ा है, यानी सबसे बड़ा जो बुत है, उसी से पूछिए। तो उसने कहा कि ये बड़ा बुत जब बोल नहीं सकता, उसका सर टूट गया है, तो आप ये बता क्या सकता है? कहा जब ये बोल नहीं सकता, तुम्हें नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर इसके सामने सजदा क्यों करते हो? सजदा उस खुदा को करो जिसने हमको तुमको, सारी कायनात को, जमीन और आसमान को पैदा किया है। उसको गुस्सा आया, कहा इसका मतलब है ये काम तुम्हारा है। कहा मैं क्या जानूं कि ये काम किसका है? आप इन्हीं खुदाओं में से पूछिए कि किसका काम है। मगर वो लाजवाब हो गया। उसने कहा ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, ऐ इब्राहीम ये बताओ तुम किस खुदा को मानते हो? हम उस खुदा को मानते हैं जो मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मौत अता करता है। कहा ये काम, नमरूद ने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। कहा कैसे कर सकता है? चुनाचे फौरन ही नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया,
एक वो जिसको आजादी का परवाना मिल चुका था और एक वो जिसकी गर्दन जदनी यानी कत्ल करने उसका सर मारने का हुक्म मिल गया था कासिए की तरफ से। लिहाजा उन दोनों को बुलवाया और जिसको आजादी का परवाना मिल गया था उसका कत्ल कर दिया और जिसका कत्ल का हुक्म था फांसी का हुक्म था उसको आजाद कर दिया। देखो मैंने उसने कहा ऐ इब्राहिम देखो ये काम मैंने किया, जिसकी मौत थी उसको जिंदा कर दिया, जिंदा छोड़ दिया और जिसको जिंदा जाना था उसको हमने कत्ल कर दिया। लोगों ने इकट्ठा लिया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया ऐ नमरूद सुन ले, अरे मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में गुरूब करता है। अगर तेरे अंदर ताकत है वो खुदा है तो एक मरतबा पश्चिम से सूरज निकाल दे कफर तो कुफ्र जो है वो लाजवाब हो गया, उसके पास कोई जवाब न रहा। उसने कहा ये काम तो हम नहीं कर सकते। कहा तो जब तुम ये काम नहीं कर सकते तो मेरा रब वो है कि जो पूरब से सूरज निकालता है पश्चिम में गुरूब करता है और तुम नहीं कर सकते, लिहाजा तुम खुदा नहीं हो सकते। फिर नमरूद जो है परेशान हुआ, चस्तर रह गया, हैरान रह गया। उसने कहा कि ऐसा करो ऐ शहर के लोगों, तुम लकड़ियां जमा करो और आग लगा दो उसमें। चुनाचे 1 महीने तक लकड़ियां जमा की गई बादशाह के हुक्म से। 1 महीने तक लकड़ियां जमा की जाए और उसमें आग लगाई जाए। आप गौर कीजिए कि वो आग क्या काम कर रही होगी। आग का ये आलम था कि आग के शोले ऐसे भड़क रहे थे कि अगर आसमान पे कई मील दूरी पर कोई परिंदा उड़ता हुआ आता था तो उस आग में जल करके और उसी में गिर जाया करता था। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उस आग के पास लाया गया। बड़े बड़े पहलवान आए और आग के पास लाए। आग के पास लाने के बाद कहा ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, या तो आप अपने कबीले दीन से बाज आ जाइए या तो आपको इस आग में डाल दिया जाएगा। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अगर इसमें बार बार डाला जाए और मैं बार बार जल जाऊं और फिर जिंदा किया जाए फिर डाला जाए, मगर ये जान हम 70,000 मरतबा को कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह की इबादत और रियासत और दीन इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आ सकते। अल्लाह ये आलम था हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। चुनाचे उसके लिए पहलवान बुलाए गए और जब पहलवान बुलाए गए तो तमाम फरिश्ते आए। हज़रत मीकाईल आए, उन्होंने कहा ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, अरे आपको मालूम है चंद मिनट पूर्व वक्त रह गया है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से अर्ज कीजिए, अल्लाह ताला कोई तदबीर निकाले, इन काफिरों को मिटा दे या कोई हवा चला दे या कोई बारिश बरसा दे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह से कहने की क्या जरूरत है, अल्लाह से कहने की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला तो देख रहा है। तो कहा आप मुझी से कहिए तो मैं ऐसी बारिश बरसा दूं, ऐसी बारिश कर दूं कि आग जो है वो ठंडी पड़ जाए। कहा हमें आग से कोई गरज नहीं है, मेरा रब है और वो देख रहा है। हज़रत जिब्राइल अमीन आए, उन्होंने कहा ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, आप जो है मुझे हुक्म दीजिए तो मैं अपने पांव को मार करके इस आग को पूरी दुनिया में बखेर दूं और बुझा डालूं, ये आग खत्म कर दूं, आप बच जाएंगे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि हमें आपसे कोई जरूरत नहीं है। कहा फिर किससे जरूरत है? कहा अल्लाह से जरूरत है। तो कहा अल्लाह ही से दुआ कीजिए। तो कहा अल्लाह से दुआ करने की क्या जरूरत है, वो रब देख रहा है। सुभान अल्लाह, जरा तरफ से कहिए सुभान अल्लाह, वो मेरा रब देख रहा है। अल्लाहु अकबर। शाहनामा इस्लाम ने कहा है कि देखता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील।
से कहने की क्या जरूरत है? क्या वो देख नहीं रहा है? वो देख रहा है। अगर हम आग में डाले जाएंगे तो ये हम जो है अल्लाह से नहीं कहेंगे, इसलिए कि कादिर भी है, कुदरत वाला भी है और वो बचाने वाला भी है। हमें उससे कहने की कोई जरूरत नहीं। और बसीरत वाला है, वो देख रहा है। अल्लाह अकबर। अरे मुसलमानों, ऐसा यकीन हमें होना चाहिए कि हम जिस परेशानी में हैं हमारा रब देख रहा है। अरे बोलो, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अगर हमारे ऊपर तलवार बरसाई गई तो रब हमारा देख रहा है, और रब की रज़ा जिस चीज में है वही बेहतर है। अरे बोलो, बेहतर है कि नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि रब हमारा मेहरबान हो जाए, मेरा रब मुझ पर मेहरबान हो जाए, दुश्मनों से हमें नजात मिल जाए, दुश्मन हमारे रुपयों फरमा बरदार हो जाए, हुकूमतें नीचा देखती हुई नजर आए, तो आपको किसी फिरौन या नमरूद के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ताकतवर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास सर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है, किसी का आदब पता लाने की जरूरत नहीं है। अरे सबसे पहले आप अल्लाह मस्जिद में पहुंच करके 2 रकात नमाज पढ़िए और अपनी बात अल्लाह से कहिए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाने वाला है, आपको दौलत देने वाला है, आपके बच्चों की हिफाजत फरमाने वाला है। अरे मुसलमानों, अगर तुम अपनी हिफाजत चाहते हो तो अल्लाह से रुजू करो, अगर हिफाजत चाहते हो सजदा करो, अगर हिफाजत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अगर बुलंदी चाहते हो नमाज पढ़ो, अगर उरूज चाहते हो नमाज पढ़ो, अगर जुल्म से नजात चाहते हो नमाज पढ़ो, अगर मुसीबत से छुटकारा चाहते हो नमाज पढ़ो, अगर दौलत चाहते हो नमाज पढ़ो, अगर सल्तनत चाहते हो नमाज पढ़ो, अगर लोगों का दवा चाहते हो नमाज पढ़ो। अरे सुनो, हजरत ख्वाजा जब हिंदुस्तान में आए थे तो क्या लेकर आए थे? क्या फौज लेकर आए थे, या तलवार लेकर आए थे, या सिपाही लेकर आए थे, या दौलत लेकर आए थे? अरे कुछ भी नहीं लेकर आए थे। अगर आए थे तो वो सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा पहन करके आए थे, कुरान मुकद्दस का एक नुस्खा कीमिया लेकर के सीने से लगा कर आए थे, एक कस्तूर लेकर आए थे, मगर उनके सामने पूरा हिंदुस्तान झुकता हुआ नजर आया था। अरे बदलूपुरा के मुसलमानों और मुहर्रम मजलिस में बैठ करके चौहदाए कराम का जिक्र सुनने वालों, अगर तुम भी आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो तो कसम खुदा की, ख्वाजा अजमेर में रहते हैं मगर उनके सदक़े में अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाता हुआ नजर आएगा, तुम्हारी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा, तुम्हें ताकत बख्शता हुआ नजर आएगा। यही कुरान का ऐलान है और बातें तेरा है, इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान घाटे और खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो इंसान कामयाब है कि जिन्होंने अपने ईमान को पुख्ता कर लिया और अमल को कामिल बना लिया। वो जहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, हश्र में भी कामयाब है, दुनिया के अंदर भी कामयाब है, जन्नत में भी कामयाब है, इसलिए कि उन्होंने अपने वजूद को अल्लाह के लिए बना लिया तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा तुम्हारे ऊपर जाहिर फरमा दिया, फरमा देगा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन, खामोश हो जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह ताला के मदद की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप अल्लाह ही से कहिए। कहा कहने की क्या जरूरत है, वो तो देख रहा है। चुनाचे जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को चंद पहलवानों ने उठाया और जमीन में डाल करके आग में डाला, आग में फेंका, तो अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है कि जब थोड़ा फासला आग से रह गया तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन से हुक्म दिया, ऐ जिब्रील अमीन, ये वक्त सिदरतुल मुंतहा पे बैठने और टेक लगाने का नहीं है, जल्दी
کرو اور جنت سے ایک تخت لے جاؤ اور تم جو ہے وہ اس آگ کے اوپر بٹھا دو، میرا خلیل اس پر جلوہ فرما ہو جائے. سبحان اللہ. رب پہ کہیے سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعالیٰ نے تخت بچھوا دیا اور آگ سے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ یعنی میرے ابراہیم خلیل پر تو اس طریقے سے ہو جا جیسے گلاب کا پھول بن جایا کرتا ہے، نہ ٹھنڈی ہو نہ گرم رہے. یعنی ٹھنڈی زیادہ اگر ہوتی ہے وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. ارے وہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ پورا بمبئی تقریباً یوپی سے بسا ہوا اور یوپی کی سردی کو آپ لوگ جانتے ہیں عذاب کی طرح آتی ہے. تو زیادہ سردی بھی یہ تکلیف دہ ہے اور گرمی بھی تکلیف دہ ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ دونوں چیزیں تکلیف دہ ہیں. تو آگ وہ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ نہ تو سرد ہو اور نہ گرم رہ، بس اس طریقے پر ہو جا کہ جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو ڈال کر کے سب چلے آئے. وہ سولے پھڑک رہے تھے، آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر نمرود کی لڑکی بالا کھانے سے دیکھ رہی تھی اور وہ دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. سبحان اللہ. رکعت پہ کہیے سبحان اللہ. فرعون کی لڑکی نے کہا اے ابراہیم کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے. ذرا طرف کے کہیے سبحان اللہ. اللہ پر ایمان لے آ. کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کہا ٹھیک ہے آ جا. چنانچہ بالا خانے سے چھت ہی سے چھلانگ لگا دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آ گئی. جو آ گئی تو اس کو بھی آگ میں نہیں جلایا. اب آپ کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے محرم مجلس میں بیٹھنے والے شہدائے کرام کا ذکر سننے والے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. یہ تو اللہ کا حکم تھا. بولو تھا کہ نہیں؟ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر معتدل ہو جا، گلاب کی طرح پھول کی طرح بن جا. مگر اس لڑکی کے بارے میں انہیں فرمایا تھا. وہی آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ نہیں؟ اللہ نے لڑکی کے بارے میں تو نہیں فرمایا تھا کہ اے آگ تو لڑکی پر بھی جو ہے وہ گلاب بن جا، معتدل ہو جا، سرد ہو جا. لڑکی کے بارے میں فرعون کی لڑکی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا. عذاب یہاں سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے. یہاں سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کا دامن پکڑ لیں گے وہ دنیا کی آگ میں بھی نہیں جلیں گے، اور جو دنیا کی آگ میں نہیں جلیں گے تو وہ آخرت کی آگ میں، جہنم کی آگ میں بھی نہیں جلیں گے. جو وسیلے کے قائل ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. تم میری جانب وسیلہ تلاش کرو، نماز کا وسیلہ، روزے کا وسیلہ، اولیاء کرام کا وسیلہ اور انبیاء کرام کا وسیلہ میری جانب تلاش کرو. اور جب تم میری جانب وسیلے سے آؤ گے تو تم مقبول ہو جاؤ گے. انبیاء اس طریقے پر آؤ کہ تمہارا سر اگر سجدے میں ہو تو تمہارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو، انبیاء کرام کا دامن ہو، رسول اعظم کا دامن ہو، اولیاء کرام کا دامن ہو تو تم کامیاب اور کامیاب ہوتے نظر آؤ گے، اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاؤ گے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو منع کر دینا چاہیے کہ اے لڑکی تجھے آنے کی ضرورت نہیں، مگر انہوں نے منع نہیں کیا، کہاں آ سکتی ہے. تو وہ حضرت ابراہیم جانتے تھے، یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اے لوگوں جیسے
جیسے آگ میرے اوپر سرد ہو گئی ہے، اسی طریقے سے جو میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اس کے اوپر بھی سرد ہوگی۔ نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت بزم شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس واقعے کی روشنی میں مجھے ایک واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز کا یاد آ رہا۔ اگر آپ کہیں تو میں سنا۔ ارے بولیے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ خواجہ غریب نواز کا واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز یقینی طور پر ہندوستان میں کسی کے باپ کی حکومت نہیں ہے، اگر حکومت ہے تو خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے۔ کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اگر حکومت رہے گی تو وہی خواجہ غریب نواز کی قبر پاک روضہ اقدس ہمارے دلوں پر حکومت اور ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کرتی رہے گی۔ آج جو ہم کو سزا مل رہی ہے یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، ہمارے کردار کی سزا ہے۔ علماء کچھ بھی کہیں مگر لوگ سن لیتے ہیں اور وہی کام جھاڑ دیتے ہیں۔ نہ ان کو نماز سے ہماری قوم کو مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے۔ نماز ہو رہی ہے، آپ بتائیے کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ سوچئے اگر سارے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو جیسے جمعہ میں مسجد بھری ہوتی ہے ایسے پنج وقتہ بھری ہونی چاہیے۔ ارے وہ بھری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 2-4% ہی لوگ 1-2% ہی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نماز معاف ہے؟ کیا نماز کے لیے کوئی چھٹکارا ہے؟ ہرگز نماز کے لیے چھٹکارا نہیں۔ ارے قرآن پاک میں 30ویں پارے کے اندر آیت کریمہ ہے، ایک سورت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جہنم کا آخری طبقہ، آخری حصہ بیل کنواں ہے وہ جو بے نمازیوں کے لیے ہے، اس آدمی کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں کاہلی کرتا ہے، وائل ہے اس کے لیے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ کامیاب دنیا کے اندر بھی تم کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعدہ والنفس دارین کہ زندگی کا واقعہ انشاءاللہ کسی دن سنائیں گے، مگر آج ایک واقعہ سن لیجیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعے کی روشنی میں ہے۔ آج جب مدینہ منورہ حاصل ہوئے اپنے پیر کے ساتھ، آپ کے پیر نے مجاہدہ کرایا اور اس کے بعد کہا اے معین الدین تم میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ تو جب انگلیوں کے درمیان دیکھا تو ان کو عرش و کرسی، عرش اعظم، لوح و قلم سب نظر آ گئے۔ کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور آپ کے انگلیوں کے درمیان لوح و قلم، عرش اعظم اور کرسی نظر آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اے ابو الحسن شقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے آپ کے پیر و مرشد آپ بتائیے آپ ویسے بھی دکھا سکتے تھے؟ ارے بولو دکھا سکتے تھے کہ نہیں؟ مگر انہوں نے ویسے نہیں دکھایا بلکہ اپنی انگلیوں کے درمیان سے دکھایا۔ یہ آخر درمیان میں دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد تو بلا واسطہ بھی دکھا سکتے تھے مگر انگلیوں کا وسیلہ کیوں لیا؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرمائیں گے وسیلہ اس لیے لیا تاکہ 14 صدی کے وسیلے کے منکر لوگوں کو وسیلہ ثابت ہو جائے اور تیرے لیے جواب مناظرے کے اندر ہو جائے کہ بغیر وسیلے کے کوئی چیز مل نہیں سکتی، خدا بھی نہیں مل سکتا اور بغیر وسیلے کے جنت بھی نہیں مل سکتی۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور پھر مدینہ منورہ سے مجاہدہ کر کے آپ بغداد شریف آئے، وہاں آپ نے چلہ کشی فرمائی اور چلہ کشی کر کے آپ آ رہے تھے
کہ راستے میں ایک آتش کدا پڑا. آتش کدا اس عبادت خانے کو کہتے ہیں جس میں پارسی لوگ عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا دھرم، ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آخر آگ ہی جلاتی ہے. تو جب آگ جلاتی ہے تو ہم دنیا ہی میں آگ کو راضی کر لیں، تاکہ جب آگ دنیا میں راضی ہو جائے گی تو مرنے کے بعد نہیں جلائے گی. عجیب فلسفہ ہے، عجیب مزاج ہے. مگر آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ وہ آگ روشن ہے، وہ کافی بڑی بھیڑ ہے جو اس آگ کے چاروں طرف کھڑی ہوئی آگ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور آگ کی عبادت کر رہی ہے. حضرت غریب نواز وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ ایک انسان ہے جس کی عمر تقریباً 100 سال کی ہونے والی ہے. اس کے پیٹ کی آنکھیں بھی سوکھ گئی ہیں، آنکھ کی پلکیں بھی سفید ہو گئی ہیں، جھرریاں چہرے پر پڑ گئی ہیں. ایک لاٹھی کے سہارے وہ کھڑا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، اے لوگوں اس طریقے سے تم اس کی عبادت کرو، اس طریقے سے آپ کو راضی کرو. آپ نے سمجھ لیا اشارے و کنایے سے، حالات موجودہ حالات سے سمجھ لیا یہی آدمی جو ہے ان کا سب سے بڑا پجاری ہے اور یہی ان کے لیے رہبر ہے. لہذا اسی کی تعریف مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا اے انسان یہ بتا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولوی صاحب آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. کہا آپ سمجھائیں گے جبھی تو سمجھ میں آئے گی. کہا آپ سمجھ نہیں پائیں گے. کہا آپ سمجھائیے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. کہا دیکھو یہ عقیدہ ہے مرنے کے بعد آگ جہنم ہے جو ہمارے گناہوں کا وہاں خاتمہ ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کے سبب اگر ہم کو ڈالا جائے گا تو جہنم یعنی دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو ہم اس آگ کو، اور جہنم کے اندر آگ ہوتی ہے تو دنیا کے اندر اگر ہم آگ کی پوجا عبادت کر لیں گے اور آگ کو راضی کر لیں گے تو مرنے کے بعد پھر یہ ہم کو نہیں جلائے گی، ہم بچ جائیں گے، اور جو لوگ آگ کی عبادت نہیں کریں گے وہ جل جائیں گے. کہا اگر یہی فلسفہ ہے تو راضی اور ناراض ہونے کا کوئی وقت ہوتا ہے. آپ کتنے دن سے عبادت کر رہے ہیں؟ کہا دیکھ نہیں رہا ہے میرے منہ کے دانت سب گر گئے اور جھڑ گئے، پیٹ کی آنتیں سوکھ گئی. لگ بھگ 90 سال سے میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. کہا اس سے پہلے، کہا ہمارے باپ نے پوجا کی. کہا ان سے پہلے، کہا ہمارے دادا نے پوجا کی. نسلا باتا نسلی، کرنا باتا کرنی، سینکڑوں سال ہو گئے پوجا کرتے ہوئے، آپ کو راضی کرتے ہوئے. حضرت غریب نواز نے مسکرا کے فرمایا کہ میاں آپ یہ بتائیے بابا جی کہ اب تو یہ آگ راضی ہو گئی ہوگی، اگر کوئی ناراض ہو تو ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں تو راضی ہو جائے. جیسے آپ لوگوں میں سے کوئی ہم سے ناراض ہو، ہم گزرے سلام کریں، وہ ایک دن جواب نہیں دے گا، دوسرے دن سلام کریں، نہ جواب دے، تیسرے دن اگر ہم نے سلام کیا تو وہ آہی جواب ضرور دے گا اور وہ راضی ہو جائے گا. کہا سینکڑوں سال ہو گئے، کرنا بادا کرنی، آپ کے باپ دادا اور آپ اس آگ کو راضی کرتے ہوئے، تو اب تو آگ راضی ہو گئی ہوگی. حضرت غریب نواز نے اس سے کہا ہاں آگ راضی ہو گئی. تو کہا جب یہ آگ راضی ہو گئی ہے تو پھر اس میں ذرا چل کے دکھاؤ، اس میں کود کے دکھاؤ، اس میں جا کے دکھاؤ. اس بزرگ نے کہا، اس عابد پرست نے کہا کہ اے انسان ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ تیری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. ارے آپ کی سرشت میں ہے جلانا، آپ کے مزاج میں ہے جلانا، آپ کی عادت میں ہے جلانا، آپ کی طبیعت میں ہے جلانا. حضرت غریب نواز نے فرمایا جب اس کی طبیعت میں جلانا ہے، اس کی عادت میں جلانا ہے، اس کے مزاج میں جلانا ہے تو یہاں بھی جلا ڈالے گی. جس کو وہ پوج رہا ہے جب وہی جلا ڈالے گی تو پھر آپ جہنم کی تجھے کیسے نہیں جلائے گی؟ یقیناً جلا دے گی. اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، سر جھکا کر سوچا، پھر اس نے جو ہے انسانی جواب دیا اور کہا آپ
मोदी साहब आप किसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं? कहा हम उस वहदहुल्लाह शरीफ की इबादत करते हैं जिसने आग को, तुमको, हमको, जमीन और आसमान को और सारी चीजों को, सारी कायनात को बनाया है। कहा फिर कितने दिनों से उसकी इबादत कर रहे हो? कहा चंद सालों से इबादत कर रहा हूँ। कहा आपसे पहले, कहा हमारे बाप ने इबादत की। कहा आपसे उनसे पहले, कहा हमारे दादा ने इबादत की। कहा अब तो तुम्हारा खुदा राजी हो गया होगा। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत गरीब नवाज ने सीना तान के कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रब हमसे राजी है। तो कहा जब रब राजी होगा तो फिर आग नहीं जलाएगी। कहा इस आग की हिम्मत क्या है, इसकी ताकत क्या है जो मेरे पैरों को नहीं, मेरे पैरों में जो तिनके लगे हैं उनको जला दे, हरगिज नहीं जला सकती। कहा तो आप ही आग में छलांग लगा के देखिए, चल के दिखाइए। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे उस आबिद ने ये कहा, उस आबिद ने ये सवाल किया तो फौरन ही बराबर में एक औरत खड़ी थी, उसकी गोद में एक बच्ची थी। हजरत गरीब नवाज ने उसकी गोद से बच्ची को ले लिया और आग में छलांग लगा दिया। बेसबब आप जरा गौर कीजिए कि आपके अंदर हजरत गरीब नवाज चल रहे हैं और कलमा तैयबा दरूद पाक का विर्द कर रहे हैं। कभी दरूद पढ़ते हैं, कभी कलमा शहादत पढ़ते हैं। इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। उसके पूजने वाले देख रहे हैं, वो आबिद भी देख रहा है, वो पुजारी भी देख रहा है। हजरत गरीब नवाज बहुत देर तक उसमें चक्कर लगाते रहे और उसके बाद देखा कि बाहर चीखों पुकार है। आप बाहर तशरीफ लाए, वो औरत कांप रही थी। आपने फरमाया ये औरत क्यों चिल्ला रही है? कहा ये समझ रही है कि कोई पागल है जो खुद भी आग में जल जाएगा और मेरी लड़की को भी जला देगा। मेरी गोद से छीन लिया, इसलिए अपनी बच्ची के लिए रो रही है। कहा ये अपनी बच्ची ले। कहा इसकी बच्ची जली है, मेरे पैर देख ले, मेरे पैरों पे जो मैल है वो भी नहीं जला है। अल्लाह अकबर। जितने पुजारी थे, जितने आग के इबादत करने वाले थे, सारे लोगों ने हजरत गरीब नवाज के कदमों पे अपना सर झुका दिया। हजरत गरीब नवाज ने फरमाया मेरे कदमों में सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अरे उस वहदहुल्लाह शरीफ के सामने झुक जाओ जिस वहदहुल्लाह शरीफ ने तुमको, हमको, इस आग को, जमीन और आसमान की हर शय को पैदा किया है। उस खुदा के सामने झुकते हुए नजर आओ और कलमा शहादत पढ़ते हुए हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये साबित कर दिया कि ऐ लोगों सुन लो, अगर तुम औलियाए कराम का दामन, अंबियाए कराम का दामन थाम लोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। यहाँ भी कामयाब रहोगे, दौलत तुम्हारे पास आएगी, सर्वत तुम्हारे पास आएगी और दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शर्त ये है कि तुम अल्लाह तबारक ताला को राजी करो। जरा तड़प के कहिए सुभान अल्लाह, और मतलब के कहिए सुभान अल्लाह। और कीजिए, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अमल का ये आलम था, तबलीग का आलम था, तो आप बताइए इमाम हुसैन के तबलीग का आलम क्या रहा होगा, उनकी ज़ात और सुबूदा सिफात का आलम क्या रहा होगा। और जब उनका ये आलम था कि बहते हुए समंदर के अंदर जहाज को पार लगा दिया इशारे में, तो उनके बाप हजरत मौला अली शेर खुदा का आलम क्या रहा होगा। और शेर खुदा का ये आलम कि वो तमाम इल्म को अपने सीने में रखते थे, तो हजरत उस्मान गनी का आलम क्या होगा, फिर हजरत फारूक आजम का आलम क्या होगा, फिर हजरत सिद्दीक अकबर का आलम क्या होगा और रसूल आजम का आलम क्या होगा। इसीलिए शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम का यही एक उसूल था
کہ اللہ کو راضی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ ہم نے انسان کو سوکھی بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تو اس کے اندر روح کو حکم دیا۔ یہ روح کیا ہے؟ تمام کفار مکہ نے پوچھا ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ روح کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ سرکار دو عالم نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ ارے آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ ارے روح اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح داخل ہو جاتی ہے۔ بس میں ختم کرنے والا ہوں اپنی گفتگو کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہوا تو اس کے اندر روح کو ڈالا، اور جیسے روح ڈالا تو روح گھبرا کر کے باہر آئی۔ اللہ نے فرمایا اے روح کیوں واپس آ گئی؟ کہا اے اللہ میں لطافت سے تعلق رکھتی ہوں، میں نور ہوں، لطیف شے ہوں، اور اس خالق کے اندر اس جسم کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، لہذا ہمارا دل اس میں گھبرا رہا ہے، اس لیے میں باہر آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ میرے محبوب کو آواز دیا جائے، نور کو آواز دیا جائے، نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر فرما دیا، اور جیسے جلوہ گر فرمایا تو فوراً ہی روح کو دوبارہ جب داخل کیا تو روح داخل ہو گئی۔ ہم نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے سارے انسانوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو روح ڈالی گئی اور روح نے قرار پکڑا ہے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے پکڑا ہے، ان کے نور کے صدقے میں پکڑا ہے۔ اگر ان کو زندگی ملی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی ملی نور مصطفیٰ کے صدقے میں، تو ہم کو بھی دنیا کے اندر اگر کامیابی ملے گی تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ و رسول کو دل کی گہرائیوں سے مان دیا ہے اور اپنے سجدوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تمام انبیاء کرام کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی لوگ کامیابی سے اگر ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو دامن مصطفیٰ تھام لیں۔ قسم خدا کی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی گولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آج کی پوری گفتگو میں اگر کوئی غلطی یا خطا ہوئی ہو اس کو معاف فرما دے۔ ہم اور آپ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور نماز پڑھنے کا وعدہ کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ، غور سے پڑھیے استغفر اللہ ربی عنی غمی واتوب الیہ، اقول ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام اللہ علیکہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ
نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالمعاصی مستقیم وحسن اعتناء وجیات نستعین۔ پروردگار عالم کریمہ کا سادہ بندنوا بلنسا کہا جہاں جو کچھ تیرا اور تیرے محبوب کے محبوب بندوں کا ذکر ہوا، یا اللہ اس پورے اس تبرک کو حاضر کیا گیا، تبرک کے ساتھ سامعین نے سنا، حاضرین نے حاضری دی۔ اے پروردگار عالم اس کو جناب طاہر اشرفی صاحب کی کہ صاحبزادے زید اشرفی کے طرف سے قبولیت کا شرف عطا فرما یا اللہ، اور کمیٹی کی طرف سے اس کو قبول فرما یا اللہ۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے ثواب مقدس کو پہنچا دے۔ سرکار کے وسیلے سے سابقین انبیاء کرام ورسولان عظام علیہ السلام کی بارگاہ میں ثواب جمیل عطا فرما یا اللہ۔ حضور کے جملہ رفقاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء عاملین کے ارواح پاک کو اس کا ثواب جمیل عطا فرما یا اللہ۔ خاص طور سے طاہر اشرفی کے صاحبزادے زید اشرفی جن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی روح پاک کو اس کا ثواب جمیل عطا فرما یا اللہ۔ انہیں جنت الفردوس میں ان کا سامتا مقام عطا فرما یا اللہ۔ اس مجلس پاک میں جتنے لوگ ہیں، ان کے خاندان سے جتنے لوگ اس عالم سے جا چکے ہیں، تمام کے ارواح پاک کو ثواب جمیل عطا فرما اللہ۔ ہر ایک کی مغفرت فرما۔ یہاں جتنے موجود ہیں اللہ، ان کے دل میں جو دعائیں ہوں، جو تمنائیں ہوں اللہ، اس مجلس پاک کے صدقے میں ان تمناؤں کو پورا فرما دے، ان دعاؤں کو پوری فرما دے یا اللہ۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ۔ ان تمام سامعین کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما یا پروردگار عالم۔ کربلا والوں کے صدقے میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صبر و رضا کے صدقے میں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ایثار و قربانی کے صدقے میں جتنے حاضرین ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ان کے مکان و دکان کھیت و کھلیان میں برکتیں رحمتیں راحتیں عطا فرما یا اللہ۔ بدلو پورا اور اس مجلس میں جتنے شامل ہونے والے بچے ہیں، ان بچوں کو کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ سعید بھائی کے بیٹے نے امتحان دیا ہے اللہ، اس نیٹ کے امتحان میں اس کو کامیابی عطا فرما۔ بلکہ تمام بچوں نے جو امتحان دیا ہے، کس کا امتحان دیا ہے، سارے نوجوانوں کو اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما یا اللہ۔ نوجوانوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ ہماری ماں بہنیں بہو بیٹیوں کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ مقاصد حقہ میں کامیابی عطا فرما، صدق مقام رزق حلال عطا فرما یا اللہ۔ حضرت امام حسین شہید اعظم کے صدقے میں ہماری جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں ہندوستان کے اندر امن و امان چین و سکون پیدا فرما۔ مسلمانوں کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ و معمول فرما یا اللہ۔ ان کے مکان میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما اے اللہ۔ اپنا قرب ہم سب کو عطا فرما، اپنے پیارے محبوب سے سچا عشق ہم سب کو عطا فرما یا اللہ۔ محرم مجلس کمیٹی بدلو پورا کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ یہاں کے مجلس کے صدر صاحب کا آپریشن ہوا ہے اللہ، ان کو
शिफाए कुल्ली कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। अल्लाह उनके जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जब तक मेरी बात सुनो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम।